السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ملک کی موجودہ صورتحال جس میں معیشت پر بات ہو رہی ہے کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کیا جائے، جو مسائل ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی پریشان ہے، آٹا نہیں مل رہا ہے، چینی مہنگی ہے، دیگر اور جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ یا تو ملتی نہیں، اور اگر ملتی ہیں تو بہت مہنگے دام ملتی ہیں، اور جب کہیں پر کوئی سستی جگہ سے پتہ چلتا ہے یا تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو ہم نے کل سندھ میں دیکھ لیا کہ جو ایک واقعہ پیش آیا۔ دوسری طرف الیکشنز کے لیے اپریل سے کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملک میں موجودہ صورتحال ہے جس میں بے یقینی ہے، سیاسی بے یقینی ہے اور اکانومی سفر کر رہی ہے، اس کا حل صرف واحد حل الیکشنز ہیں، جس پر اب تک پاکستان تحریک انصاف اس طرف کوششیں تو کرتی رہی ہے لیکن کامیابی حاصل نہیں کر پائی ہے۔ پھر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم پنجاب اور محمود خان صاحب سی ایم کے پی کے کی موجودگی میں، کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب کی طرف سے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا گیا، تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہوئی جس کو بعد میں واپس لے لیا گیا۔ اب انتظار ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا، کیونکہ پی ٹی آئی نے گو کہ پہلے یہ کہا تھا کہ ہم 11 تاریخ سے، یعنی کہ جب دوبارہ سے عدالت میں جانا ہے اس معاملے کو لے کر، اس سے پہلے ہی ہم ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے اور ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ لیکن اب پی ٹی آئی نے اپنی جو اپروچ ہے اس کو بدلا ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جایا جائے گا۔ کیا اب بھی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی؟ بالخصوص پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، اور اس سے پہلے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا چودھری پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے۔ افتخار صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر انالسٹ سلمان عابد صاحب نے، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار احمد ولید صاحب نے۔ احمد ولید صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور بنیادی سوال الیکشنز کو لے کر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ابھی معاشی صورتحال ہے اور ہم امداد کے انتظار میں ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریویو چل رہا ہے اس میں سے ہم نکل جائیں، سعودیہ سے امداد آ جائے، اور جو ابھی ایل سیز پہ بھی پابندی ہے اور امپورٹس بھی نہیں ہو رہی، ڈیمریج پڑ رہا ہے، لوگوں کا سامان وہاں کراچی پورٹ پہ پڑا ہوا ہے، کیا اس کا حل الیکشنز میں ہے؟ اس کا حل 5 سالہ منصوبے میں ہے کہ جو مشکلات معاشی طور پہ ہمیں آج سامنا کر رہے ہیں، اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے ماسوائے کہ 5 سالہ منصوبہ بنایا جائے، دیکھا جائے کہ جو گندم ہے اس کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے، خوردنی تیل کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے، دالوں کی پیداوار کیسے بڑھانی ہے، گیس کب خریدنی ہے، کیسے خریدنی ہے، اور کتنے سالوں کے لیے سودے کرنے ہیں، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے جو پیٹرول ہے اس کو کس حد تک کم خرچ کر سکتے ہیں، کہ ہمیں اس کی راشننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے بھی ایک لمبے منصوبے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی معاشی معاملات میں دلچسپی نہیں دیں گے، کچھ بھی اب نہیں بدلے گا۔ کوئی بھی اسمبلی اور کوئی بھی آنے والی گورنمنٹ دال کی قیمت کو کم کرنے کا نہ تو دعویٰ کر سکتی ہے، نہ ہی اس پہ عمل کروا سکتی ہے، یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اب اگلی بات ہے، آپ نے کہا 2 اسمبلیاں، ایک اسمبلی تو چلو ایک عدالت کی وجہ سے نہیں ٹوٹ پائی، دوسری اسمبلی کو توڑنے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، تو وہ توڑ دیتے اس اسمبلی کو بھی، تاکہ جو یہ خواہش ہے 500-400 سیٹوں پہ خالی کرا کے الیکشن کا دباؤ بڑھانے کی، یہ بھی کر لیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی کھیل کھیلی جا رہی ہے یہ صرف ہمیں اس جگہ پہ لے جا رہی ہے جہاں سے واپسی کے تمام رستے جو ہیں وہ مسدود ہو جائیں گے، جہاں تک آپ کے معاشی معاملات کا تعلق ہے۔ جہاں تک رہا الیکشن، جو کانسٹیٹیوشنلی ہے کہ اگست میں اسمبلی جو ہے ختم ہو جانی چاہیے، اور دے شوڈ اناؤنس دی الیکشن ان دی اگست، ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، تو دسمبر میں اپنا آپ ووٹ کروا سکتے ہیں، یہ صورتحال ہوگی۔ اس سے علاوہ میرے علم میں تو کچھ نہیں۔ تو اب 5 سالہ منصوبے کی جو آپ بات کریں گے تو تبھی ممکن ہوگا کہ اگر الیکشنز ہوں اور 5 سال کے لیے حکومت کوئی ضرورت نہیں، یہ الیکشن سے 5 سال کے منصوبے کا کوئی تعلق نہیں۔ اگست تو میں اسمبلی ٹوٹے گی، دسمبر میں الیکشن ہوگا، جو مرضی آئے، یہ کچھ شک تو نہیں اے پارٹی آئے یا بی پارٹی آئے یا سی پارٹی آئے، جس کسی کو بھی آنا ہوگا اس کو منصوبہ دینا پڑے گا۔ مجھے کوئی بتائے کہ کیسے گندم کی قیمت کم ہو سکتی ہے، ایک، اور کیسے گندم کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے، 2۔ یہ 2 چھوٹے سے سوالوں کا جواب پاکستان کی جو قیادت بھی مجھے
دے دے اور مجھے مطمئن کر لے تو ٹھیک ہے وہ کرے. اور میں کہتا ہوں یہ 5 سالہ منصوبے کے تحت ہی ممکن ہے, کیونکہ فصل 6 مہینے کی ہے, اس کے ساتھ کھاد کے مسائل ہیں, کھاد پیدا کرنے والے کارخانوں کے مسائل ہیں, کھاد پیدا کرنے کے لیے آپ کو جو لوازمات چاہیے ان کے مسائل ہیں. تو یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں ہے, میں زنداروں سے یا کاغذ پہ لکھے ہوئے منشور سے حل ہونے والے ایشوز نہیں رہ گئے. پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے, پہلے بھی خیر کہا گیا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, مساق معیشت کی بات ہوئی, تو اب بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مساق معیشت کی طرف جانے سے کوئی حل نکلے گا؟ اب بھی پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جا رہا ہے اگر 5 سال کا منصوبہ بناتے ہیں تو یہ تو ڈبیٹ تو ہوگی نا کہ کتنا ہمیں پیٹرول خریدنا چاہیے, کتنے سالوں کے لیے خریدنا چاہیے, گیس کہاں سے خریدنی ہے. ایک پارٹی کہتی ہے گیس آپ روس سے لیں, دوسری پارٹی کہتی ہے نہیں آپ امریکہ سے لیں, تیسری پارٹی کہتی ہے قطر سے لیں. تینوں کی پرائسز دیکھنی پڑیں گی, تینوں کی دیکھنی پڑے وائبل بھی ہے یہ نہیں ہے. تو اس کے لیے اس میں کنسنسس کی ضرورت تو ہوگی, کیونکہ کوئی پارٹی بھی آئے اس نے چلانا, اگر ایک پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے اور اس نے اگلے دن ہنگامہ کرنا شروع کر دینا ہے گندم کے اوپر, تو پھر تو یہ ریاست ہی نہیں چل پائے گی. تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہماری جو مشکلات ہیں, خاص طور پہ معاشی مشکلات کی وجہ سے آپ پیسہ نہیں ہے نا, آپ کو ڈیمیج پڑ رہا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ چیزوں کو چھڑا سکیں, اپنے پورٹ سے چھڑا سکیں, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ. جی ہاں. تو اس کے لیے پیسے کمائیں گے تو پیسے دیں گے نا. اگر پیسے ہی نہیں کما سکتے اور جو ہم اخراجات کر رہے ہیں جتنا بھی ممکنہ طور پہ ان اخراجات کو ہم کم کر سکتے ہیں یہ کم کریں, تو یہ تو مکمل منصوبہ بندی کرنی ہوگی نا. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کی آنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں میں زندگی بچانے والی دوائیاں اور پیٹرول اور گیس کے علاوہ وہ چیزیں صرف اجازت ہونی چاہیے جو ملک میں ضرورت ہے کسی چیز کو چلانے کے لیے. ہمارے ملک میں ہر چیز آ رہی ہے, اس کے لیے تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. کیا ہمارا تو دکاندار 8 بجے دکان بند کرنے کو تیار نہیں, تو کیسے ہوگا کہ وہ دکان ہی نہیں بند کرے گا. اس کے لیے کنسنسس چاہیے نا. ایک پارٹی کہہ رہی دکان بند کرو, دوسری پارٹی کہہ رہی ایسی کی تیسی تمہاری. تو اس پہ کنسنسس کرنا پڑے گا, اور یہ کنسنسس کم از کم 5 سال کے لیے ہوگا تو ہم آگے جائیں گے, ورنہ ہم پھنستے جائیں گے. افریقہ میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ہماری جیسی صورتحال ہے. بالکل ٹھیک. سلمان صاحب, آپ کی نظر میں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں معیشت کو لے کر ٹھیک کرنا ہو تو کیسے ہوگا, کیا حل ہے؟ ایک تو ہمیں اس غلط فہمی سے باہر نکلنا چاہیے کہ صرف معیشت پہ توجہ دے کے ہم اپنے قومی معاملات کو درست کر سکتے ہیں. یہ مساق معیشت کا معاہدہ ہو یا جو ابھی آرمی چیف نے کہا کہ معیشت اور سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر اتفاق رائے ہونا چاہیے. اصل چیز جس کے اوپر سب بات کر رہے ہیں, ابھی افتخار صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ ہے آپ کی انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی. جب تک آپ انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی کو مینٹین نہیں کریں گے, اس کے اوپر نہ تو معیشت یہاں پہ پنپ سکتی ہے اور نہ سیکیورٹی کے معاملات درست ہو سکتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے معاشی ماہرین جو ہے نا وہ ہمیں تڑکا لگا دیتے ہیں کہ جی معیشت کو اوپر توجہ دیں, باقی معاملات کو چھوڑ دیں. اچھا, اب مثال کے طور پہ آپ بہتر سے بہتر روڈ میپ معیشت کا لے آئیں اور معیشت کا پلان لے آئیں. مجھے افتخار صاحب نے کہا جی 5 سال کے لیے اتفاق رائے درکار ہے, وہ اگر ہوگا نہیں اور ایک گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹی جو ہے وہ کچھ اور طریقے سے بیہیو کرے گی, اپوزیشن کوئی اور طریقے سے بیہیو کرے گی, تو پھر تو اس کے اندر وہ مساق معیشت یا جو بھی معاشی ماہرین کا فارمولہ ہے وہ تو نہیں چل سکے گا. ایک بات. اچھا, اب آپ مثال کے طور پہ الیکشن نہ کروائیں ارلی, کوئی بات نہیں, آپ اکتوبر میں جا کے نومبر میں جا کے الیکشن کروا لیں, آپ نے کروانے تو ہے نا الیکشن. اب کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ اکتوبر نومبر سے پہلے ہماری معیشت درست ہو جائے گی؟ کوئی دوست ممالک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات طے نہیں کریں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سعودی عرب سمیت بہت سے ممالک پیسے دیں گے. اور کل آئی ایم ایف کے لوگوں نے بھی اور جو سعودی عرب سمیت باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے. جب تک آپ اس کو انشور نہیں کریں گے وہ نہیں چلے گا. اب وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. عمران خان کو سائیڈ لائن کرنا ہے, عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے, عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے, عمران خان کو کے اوپر نئے الائنسز بنانے ہیں الیکشن کے لیے, پنجاب میں ایک نئی کنگز پارٹی کو تشکیل دینا ہے, کراچی میں ایم کیو ایم کو متحد کرنا ہے.
اگر یہی کھیل کھیلنا ہے ہم نے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم تو اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کھیل جو ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ آپ کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اگر وہ نہیں ہے اے پولیٹیکل والے لوگ تو پھر یہ کون کر رہا ہے، یہ کون نئی دربار سجانے کی کوشش کر رہا ہے، نیا سٹیج سجا رہا ہے جس سے پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک تو ہوگا ایک بات، اور پھر دوسری بات یہ کہ الیکشن کروا لیں، الیکشن کا نتیجہ کون تسلیم کرے گا ان حالات کے اندر جو جس قسم کے حالات ہم نے بنا دی ہیں، کیونکہ نہ کوئی آپ الیکٹورل ریفارمز کرنے کی بات کر رہے ہیں، نہ انتخابات کی شفافیت پہ کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے انشور کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن اپنا ایک الگ تماشا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، 7ویں دفعہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہے 6 دفعہ پوسٹ پون ہوئے ہیں، کراچی کے اندر، پھر اسلام آباد میں ہم نے دیکھ لیا، پنجاب کے اندر جو کل کراچی میں بھی ہو جائیں جی وہی، اور ابھی جو پنجاب میں کل انہوں نے حلقہ بندیوں کی بات کی، صوبائی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ جو لوکل الیکشن ہے یہی الیکشن کمیشن سے کنڈکٹ نہیں ہو پا رہا، تو نیشنل الیکشن کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ تو بات جو افتخار صاحب نے کی ہے، ایک ہمیں ایک بہت بڑا اتفاق رائے درکار ہے۔ اب یہ اتفاق رائے حکومت اور اپوزیشن سمیت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی درکار ہے۔ دیکھیے یہ معاملہ اب کسی آئسولیشن میں نہیں ہوگا، ان سارے سٹیک ہولڈر کو آپس میں بیٹھ کے بات کر کے ایک روڈ میپ جو 5 سال کی بات کی جا رہی ہے آپ بنا لیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو آپ پیچھے چھوڑ دیں گے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کا پہلا نقطہ ہوگا جس کی بنیاد پہ آپ نے اکنامک سٹیبلٹی کو اور سیکیورٹی کی سٹیبلٹی جو ہے اس کو انشور کرنا ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ بیٹھیں کب؟ یعنی دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ نے کہا، مثال کے طور پہ جی مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کر رہے ہیں، شام کو ٹاک شو میں وزیر داخلہ صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو بنیادی مقصد عمران خان کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم۔ اب جب آپ نے کسی کو ختم کرنا ہے یا عمران خان یہ کہے کہ میں نے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو ختم کرنا ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے وجود کو قبول کر کے آگے بڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، تو بات کیسے چلے گی؟ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں نا، اکنامک ایشوز کے اوپر جو بات آپ کر رہے ہیں، ابھی اگر آپ آئی ایم ایف کی شرائط کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ایک مہنگائی کا ایک بہت بڑا ریلا پاکستان کے اندر آئے گا نا، اور حکومت ابھی تو دیکھیں نا اسحاق ڈار نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ ابھی میں خواجہ آصف صاحب کی بات کل سن رہا تھا ٹی وی پر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں بجلی بہت چوری ہوتی ہے اور حکومتیں بہت کمزور ہیں، ہم بجلی چوروں کو پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نے تو فوج کو بھی پیچھے لگایا تھا لیکن اس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں، تو اتنے جو ہے نا بجلی چوری ہو رہی ہے، اگر یہ بجلی چوری نہ ہو تو پھر اچھا پھر آپ حکومت کس چیز کے ہیں؟ یعنی جب آپ نے چیزوں کو کم نہیں کرنا، مفتاح اسماعیل صاحب اسحاق ڈار کے کپڑے اتار رہے ہیں، اسحاق ڈار مفتاح اسماعیل کے کپڑے اتار رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بلیم گیم دے رہے ہیں، تو اس کے اندر کیسے ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کس قصور ہے، آپ کی حکومت بھی اس میں برابر کی ذمہ دار بنی ہوئی ہے اور آپ کی اپوزیشن بھی برابر کی ذمہ دار بنی ہوئی ہے، اور یہ سارا کھیل جو اس وقت طاقت کا پاکستان کے اندر سجا ہوا ہے وہ صرف صوبے کا کھیل تو نہیں ہے، اور یہ کوئی سیاسی کرائسس تو نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ کرائسس ہے۔ آپ کا پورا اسٹیٹ کرافٹ کوسچن مارک ہو گیا ہے کہ کیسے آپ نے سارے نظام کو چلانا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کیا کہ یہ سب لوگ اکٹھے بیٹھے بغیر کسی مسئلے کی طرف جا سکیں گے۔ 5 سال کا روڈ میپ، 10 سال کا روڈ میپ، آپ چھوڑیں ہندوستان کو، آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، بنگلہ دیش کہاں چلا گیا ہے، وہاں پہ آپ نے ایک اتفاق رائے پیدا کیا تو چیزیں آگے بڑھی ہیں نا، تو یہ چیزیں اب ہمیں بھی کرنی پڑیں گی، اور یہ جو پولیٹیکل پوزیشنیں ہم نے لی ہوئی ہیں ان سے باہر نکل کر ایک نیشنل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ ٹھیک، احمد ولید صاحب، ابھی کنسنسس کی جب بات ہو رہی ہے تو کیا کوئی آپ کی نظر میں مسئلے کا حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جائے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے لائی جا رہی ہے، اور اس کا کوئی حل ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو بالکل نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کی گورنمنٹ بنے یا یہ گورنمنٹ بھی چلے، وہ تو چاہتے ہیں کہ الیکشن فوری ہو، یعنی فوری الیکشن ہو تاکہ وہ اقتدار میں آئے اور اس کے بعد وہ معیشت کو ٹھیک کریں، اور اس میں وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ بات جو ہے معاملہ صرف الیکشن تک کا نہیں ہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں آج اور عمران خان الیکشن جیت جاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ان کو میں سب کو اندر کروں گا، تو اپنی ٹون جو ہے انہوں نے تو سیٹ نہیں کی ابھی تک۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ انہوں نے جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے عدم اعتماد کے ذریعے سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بیرونی سازش، پھر الزامات، پھر ہر قسم کی بڑے بڑے الزامات لگائے انہوں نے اور مقبولیت حاصل کی ہے۔ اب مقبولیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا سافٹن ہو ان کا سٹینس ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا ان کی طرف۔ تو بات جو ہے جو اپنا افتخار صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل درست ہے، اس میں یہ کہ 5 سال میرے خیال میں 15 سال کا منصوبہ ہونا چاہیے، یعنی 5 سال میں آپ اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتے اور اس کو آگے 5 سال پھر آگے 5 سال۔ اچھا اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ الیکشن تو ہونے چاہیے، الیکشن تو اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، تو ارلی کالز جو ہیں
اس سے انسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے. ایک پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ فوری الیکشن یہ اسمبلیاں توڑ کے ایک نیا کرائسس پیدا کر کے اور پھر الیکشن کرائے جائیں تاکہ پھر وہ حکومت میں آئے تو پھر جا کے کوئی جو بات میں نے کرنی کریں, اور اس پہ وہ راضی نہیں ہے, یعنی راضی بالکل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کسی قسم کی بات کروں گا. ابھی تک کوئی ایسے سگنل نہیں آئے. پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ایک پارٹی ہیں, مقبولیت ہمارے پاس ہے, لیکن مقبولیت کہاں لے کے جائیں گے اگر ہم کسی سے بات ہی نہیں کرنے چاہتے تو معیشت کیسے ٹھیک ہوگی؟ ویسے مقبولیت احمد ولی صاحب اب بھی ہے یا کم پڑ گئی؟ اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. دیکھیں مقبولیت ہے, گراف اب نیچے جانا شروع ہوا, جس سے عمران خان صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ بند گلی میں جا رہے ہیں, جس سے ہر راستہ انہوں نے بند کیا ہوا تھا اب تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے, اس وقت انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ نہیں میں تو مزید اگریسو ہوں گا تو مزید میری مقبولیت بڑھے گی. تو اب ان کو فیل ہونا شروع ہوا ہے کہ یار میں تو بند گلی میں جا رہا ہوں تو مجھے کوئی راستہ تھوڑا سا اوپن رکھنا چاہیے. اب ان کے جو ایک دو ایڈوائزر جو پہلے سے کہہ رہے تھے, اب ان کی بات وہ غور سے سن رہے ہیں تھوڑا بہت کہ بھئی ہمیں ایک راستہ کھول کے رکھنا چاہیے, یہ نہیں کہ بالکل ایگریسو موڈ میں ہی ہم رہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو افتخار صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی آمدن نہیں ہوگی تو آپ یہ معاشی نظام ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. اگر یہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ کوئی آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن نہیں لے کے آئیں گے, آپ آئی ٹی کے اوپر فوکس نہیں کریں گے اگلے 10-15 سال, تو آپ کو پیسہ نہیں باہر سے آئے گا آپ کے پاس, تو اپنے کھانے کے لیے گندم نہیں ہے, اناج نہیں ہے, تو آپ نے کیا کرنا کسی کا. آبادی آپ دیکھیں اپنی کہ کس طرح سے ملٹی پلائی ہو رہی ہے, اور یہ آبادی جس کے اوپر بالکل کسی حکومت کا کوئی فوکس نہیں رہا. آپ دیکھیں کہ پچھلے 10-15 سال میں کون سی ایسی ریولوشنری یا بہت میگا قسم کی کوئی کیمپین چلائی ہو کہ آبادی کم ہو پاکستان کی یا رکے سلو ہو, تو اس کے اوپر تو کسی کا فوکس ہی نہیں ہے. اب آپ اگر فوکس نہیں کریں گے 5-10 سال میں آپ اناج بہتر کریں گے تو آبادی اس سے بھی دگنی ہو جائے گی, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ انکم جو ہے وہ زیادہ آپ نے کرنی ہے اور آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد آپ کوئی پلان بنا سکتے ہیں. اگر آبادی جو ہے آؤٹ آف پرپورشنز ہے تو آپ کا ہر پلان فیل ہو جائے گا, چاہے معاشی ہو چاہے سیاسی ہو. یہ سیاسی اور معاشی جنگ جو ہے وہ پھر اگلے 20 سال چلتی رہے گی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک تو یہ کہ الیکشن تو طے ہے کہ جی ٹھیک ہے اگست میں سپٹمبر میں کروائیں, اکتوبر میں کروائیں, لیکن جو اگر کسی کی سنسیریٹی کو چیک کرنا ہے, اگر ساری پارٹیز بیٹھ کے کسی معاشی نظام کے اوپر ایگری کرتی ہیں کر جائیں اور ڈیفرنسز بھول کے سارے, تو پھر جا کے ملک جو ہے کسی طرف جائے گا. ویسے بڑا مشکل کام ہے یہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ڈیفرنسز بلا کے, یہ صرف پی ڈی ایم میں ہی ہوا ہے کہ آپس میں بیٹھ گئے اکٹھے ہو کے. یہی بات ہے کہ کوئی بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور خان صاحب کے اوپر ذمہ داری اس لیے زیادہ آتی ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے. حکومت تو حکومت میں ہے, وہ تو چاہے گی آئیں بات کریں کوئی بھی, لیکن خان صاحب نہیں مان رہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی میرے ساتھ اس طرح, وہ تو کہتے میں بیٹھوں گا نہیں ان کے ساتھ. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ملک جو ہے بچانا ہے کسی بھی طریقے سے. چاہے پچھلی جو حکومت تھی ان کی اس میں ان کو بہت سپورٹ تھی, یہ آپ مطلب جیسے آپ پی ڈی ایم کو سپورٹ ہے, ان کی حکومت کو بھی سپورٹ تھی, لیکن سسٹم جو ہے وہ چل نہیں پا رہا. سسٹم میں بہت سارے پرابلمز آ گئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے بالکل لویسٹ ایپ پہ چلا گیا, اینڈ ہو گیا. اس کے بعد احمد ولی صاحب we've got to take a short break over here. بالکل آپ نے درست کہا, جو آپ نے آبادی کی بات کی کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی توجہ نظر نہیں آتی ہے, کوئی کیمپین نہیں چلائی گئی ہے, اور بہت ہی پرانی بات ہے کہ جب کبھی ٹی وی پہ اشتہار چلا کرتا تھا یا اخبارات میں اشتہارات چھپتے تھے جہاں پہ لکھا ہوتا تھا کہ جی کم بچے خوشحال گھرانہ, لیکن اب ہم نے خاص طور پہ پچھلے کوئی 4 سال میں تو بالکل بھی نہیں دیکھا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. افتخار صاحب, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی اس کو اپوز کر رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرف ہم چل پڑیں تو شاید یہاں سے کوئی معاملہ بہتر ہو جائے؟ یہ جو آپس میں پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں وہ لگے نہیں اپنے کرنے میں, اور وہاں پر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چلائیں اور جو ہماری مشکل سچویشن ہے خاص طور پہ اکانومی کو لے کے اس کو ٹھیک کریں. یہ جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے میں اس کا سخت مخالف ہوں. اس کا آئین میں کوئی اجازت نہیں ہے, اور اس میں پی ٹی آئی پتہ نہیں اس کا موقف کی بنیاد کیا ہے. میرا تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ کون لوگ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کے ناکام لوگ جو ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں
کہ یہ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाए। ये सब लोग किसी न किसी वक्त इक़्तिदार के अंदर रहे हैं और मनसूबाबंदी में शामिल रहे हैं। इन्हीं की नालायकियों को भुगतान हम भुगत रहे हैं कि हम एक ज़री मुल्क होने के बावजूद अपने लिए गंदम पैदा नहीं कर सकते। और वलीद ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया पॉपुलेशन का, 3.2 हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो उस चक्कर ये जो टेक्नोक्रेट बन के आना चाहते हैं, क्या इनके सामने नहीं हो रहा था कि जो बच्चों की पैदाइश का अमल है वही किस तरफ जा रहा है? ये हैं कौन लोग ये टेक्नोक्रेट? हाँ, ये सारे के सारे नाकाम लोग हैं। इनकी नाकामियों का भुगतान हम सारे भुगत रहे हैं। अगर ये इतने कामयाब किस्म के टेक्नोक्रेट होते ना तो हम इतनी खराब सूरत हाल का सामना न करना पड़ते। हमारी सड़कें तबाह हैं, हमारे पुल खराब हैं, पुरानी रेलवे लाइनें हम बेच चुके हैं, इन्हीं टेक्नोक्रेट्स की मौजूदगी में हमने बेची है। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत किस्म की गुफ्तगू करते हैं बिला वजह, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड आई अपोज इट बिकॉज आई डोंट बिलीव कि कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम पाकिस्तान को इस खराबी से नहीं बचा सकता जिस खराबी में हम जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट, नो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट। ठीक, जो हो रहा है ये लोग चला सकते हैं। और ये जो एक पार्टी जो नहीं बैठ हुई जाके पार्लियामेंट में, उसको जाके पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, बड़ा फायदा होता है। कुछ बातें होती हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो न सिर्फ कि आप कुछ गलत चीजों को रोकने के लिए रेजिस्ट करते हैं, बल्कि कुछ आइडियाज वहां पे फ्लोट करते हैं जो काबिल कबूल भी होते हैं, उन पर डिबेट होती है। और फिर डिबेट से ही रास्ता निकलेगा। जिस तरह मैंने कहा कि 5 साल के लिए आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपके आमदन के जराये कैसे बढ़ेंगे। तो एक दोस्त ने कहा कि हमें IT सेक्टर में भी कोशिश करनी चाहिए कि पैसे बढ़ाएं, वहां पे सरमायाकारी लाएं और अपनी आमदन का जरिया एक बढ़ाएं। ये डिबेट जब होगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो इसकी हमारे तो मुखालफत में जब डिबेट होगी तो उसका हल निकलेगा ना। देन दे शुड गो बैक टू दी असेंबली में वापस जाएं एक बार। और फिर ये जो उनकी ख्वाहिश है असेंबली तोड़ के प्रेशराइज करने की, अब प्रेशराइज करने का कोई फायदा नहीं है। हम जनवरी में बात कर रहे हैं, अगस्त में असेंबली ने वैसे ही खत्म हो जाना है। जी हाँ। तो कितने दिन रह गए बीच में? अगस्त में खत्म हो जाना है एंड दे हैव टू अनाउंस द इलेक्शन, खत्म। अब यहाँ से लेके अगस्त तक अगर और खराबी पैदा करनी है और हंगामा करना है और गैर यकीनी सियासी सूरत पैदा करनी, इनकी मर्जी है। एक बात याद रखें सब, कोई भी पाकिस्तान के इन माशी मसाइल का हल अकेले अब नहीं निकाल सकता। कोई शख्स मेरी गंदम की कीमत वापस नहीं ला सकता, दालों की कीमत वापस नहीं ला सकता, तेल की कीमत बाहर अगर कम हो जाए तो शायद हम उसका फायदा उठा लें। हमारी खुर्दनी तेल का कीमत कोई कम नहीं कर सकता। ये बहुत सीरियस मामलात हैं। ये जो सरमायादार है ये माल कमा के किसी और जगह तो पैसा लगा रहा है, लेकिन अपनी फैक्ट्रियों से गरीबों को निकाल रहा है। ये भी एक सीरियस मामला है। ये जो अपनी कमाई थी ये वहां से निकाल के किसी और जगह पे इस्तेमाल कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। जितने फीसद पे इसको सूद पे ये पैसा लेता है वो ना होने के बराबर है। जितनी रहते इसको मिलती हैं उतनी रहते किसी को भी नहीं मिलती। लेकिन ये दुकान बंद करने को तैयार नहीं 8 बजे, और ना ही ये फैक्ट्री बंद करने को तैयार है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क हमारा है या नहीं है। ये असल में बहुत बड़ा अहम सवाल है। ये मुल्क तकसीम हो गया है सियासी जमातों के दरमियान, और ये बहुत अफसोसनाक और खतरनाक रुझान है। इस मुल्क को हमें ओन करना पड़ेगा और इस मुल्क के सारे मसाइल को ओन करना पड़ेगा। जब ओन करेंगे और समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है तो फिर हल भी निकाले जा सकते हैं। और हल के लिए मैं साफ कहूं, बैठना पड़ेगा। नहीं बैठेंगे तो आप सब खराबी का शिकार होंगे। ये बहुत बगले बजा रहे हैं ना कुछ लोग, डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। तो मैं कह चुका हूं कि डिफॉल्ट फिर देखेगा नहीं कि पीपल्स पार्टी का कौन है और PTI का कौन है और PMLN का कौन है। डिफॉल्ट फिर डिफॉल्ट होगा। तो सबको लेकर इसमें ए पॉलिटिकल की जो बात अभी कर रहे थे सलमान आबिद साहब, ए पॉलिटिकल भी उस डिफॉल्ट को फेस करेगा। नहीं, लेकिन ए पॉलिटिकल क्या वाकई ए पॉलिटिकल है? मैं तो समझता हूँ है, जब तक कि उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं आता। और ये जिस चीज की बातें आप कर रहे हैं कि पार्टियां बनती हैं, पार्टियां तो बनेंगी। लोग जिनको यकीन नहीं है कि वो अपनी सीट जीत सकते हैं, 2 किस्म के वोट होते हैं। एक वोट बैंक होता है उसका अपना जो बरादरी का है या उसका अपना है। एक वोट बैंक होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो बैठा है। अगर वो समझ जाए कि उस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक एरोड हो रहा है तो साफ ज़ाहिर है कि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए फैसला करेगा। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, और ना ये पहली दफा होने वाली है, और ना ही ऐसे हुआ।
आप देखें ना, मुझे समझ नहीं आती हम इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे 22-23 लोग जो हैं सूबाई असेंबली में आजाद मुंतखब होकर आते हैं, आजाद, बगैर किसी पार्टी टिकट के। ऐसे भी लोग तो हैं ना। तो इस तरह कौमी असेंबली में भी आजाद लोग मुंतखब होकर आते हैं। तो हम हर चीज के पीछे साजिश ढूंढते हैं, अगर नहीं होती तो हम साजिश बना के तो अपने प्रोग्रामों को चलाते रहते हैं। असल इशू ये है, वी नीड ए नेशनल कंसेंसस फॉर पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान। नेशनल कंसेंसस फॉर पाकिस्तान। सलमान आबिद साहब, ए पॉलिटिकल पर तो इफ्तिखार साहब ने कह दिया कि उनकी नज़र में ए पॉलिटिकल ही हैं, जब तक कि उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं आती है कि जहां पर उनको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, बात यह है कि जो पॉलिटिक्स होती है या डेमोक्रेसी है, वो आगे बढ़ने का रास्ता निकालती है। अब आप मुझे बताएं कि अभी इफ्तिखार साहब ने कहा कि आइसोलेशन में नहीं होगा, कोई जमात तनहा काम नहीं कर सकेगी। मैं इत्तफाक करता हूं। इस वक्त तो 13 जमातें हुकूमत के अंदर है ना, और सब बड़ी जमातें हैं, मासूबाए PMLQ के, और आधी PMLQ तो बल्कि हुकूमत के साथ है, आधी PMLQ जो है वो इमरान खान के साथ है, और एक इमरान खान है। दोनों ही तरह से हुकूमत में। जी, वही तो मैं कह रहा हूं, बाकी तो सारी जमातें इकट्ठी है ना, 13 की 13 जमातें, और किसी ना किसी शक्ल में उनको एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है। हेलो, एक मैं आपको मदाखलत नहीं करना चाह रहा था। जिन 13 जमातों को आप ताने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 13 जमातें अप्रैल तक PTI में थी, मासूबाए पीपल्स पार्टी के और PMLN के। बाकी जो जमातें अब शामिल हुई ना PDI में, जिसका ताना दिया जा रहा है, ये वहां पे रही इक़्तिदार में 4.25 साल। ये उस पार्टी के साथ थी जो इक़्तिदार में थी। बस मुझे इतनी मैं भी सर इफ्तिखार से वजाहत कर दूं, सिर्फ 2 जमातें, एक MQM और एक बाप पार्टी, ये हुकूमत के साथ थी ना। बाकी तो सारी मौलाना फजलुर रहमान की जमात, महमूद खान अचरजई की जमात, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, PMLN। अब देखो सीटें कितनी यार, ऐसे यार ये सीटें तो छोड़े। अब आप मुझे बताएंगे, जब आप ये कहते हैं कि एक अकेली जमात, तो मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान की 13 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन में जाती हैं, वो इस वक्त हुकूमत के साथ खड़ी है ना। मैं तो ये कह रहा हूं। आप इसको नेगेटिव तौर पर, नहीं, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं तो पॉजिटिव कह रहा हूं जो आपने बात की है। मैं सुनने वालों को बताना चाहता हूं कि इनमें से कुछ जमातें जिनके अच्छे खासे वोट थे बाप के और MQM के, वो 4.25 साल हुक्मरानी कर चुके हैं। मैं अब बात ये है ना कि इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये हुकूमत का हिस्सा है ना। 13 जमातें, मैंने कहा है कि ये हुकूमत के अंदर शामिल हैं। वो कौन सा ऐसा रोड मैप लेके आ गए इकोनॉमी का, जिसको हम ये कह रहे हैं कि बाकी उन्होंने कि अगला कोई वे आउट बता दिया हमें। वो तो इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का मैंने आपको बताया कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। 4.25 साल जिन्होंने दावा किया था यार उन्होंने तो, वो तो नाकाम हो गए ना यार इफ्तिखार साहब। ये डिबेट किसी और तक जाएगी। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो तो नाकाम हो गए। अब जो कामयाब लोग हैं, मैं कोई कामयाब नहीं हो रहा। नहीं, हमें तो बताया गया था ना, ये तजर्बाकार लोग हैं। हमें तो बताया गया था ये सलाहियत वाले लोग हैं, इनके पास विजडम है। यार ये मुझे बताया गया था कि गैर मुल्की लोग आ रहे हैं, माहिरीन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। छोड़ो इस बहस को। आज जब हम खड़े हैं ना, इसके बाद की बात करो। मैं ये कह रहा हूं, ये कैसे मुमकिन होगा जो बात आप कह रहे हैं ना कि सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, बातचीत कर लेंगे, सबके स्टेक्स डिफरेंट है। इनको कम अज कम नुकात पे सारी चीजों पे कंसेंसस नहीं कभी भी हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और सियासत में कम से कम जो बिठाएगा कौन, इफ्तिखार साहब बिठाएगा कौन इनको? इनकी अपनी जरूरत, इनकी जरूरत, अगर आपका ख्याल है कि आज जरूरत नहीं है इनको बैठने के लिए, नहीं बैठ रहे, नहीं यानी एक दोस्त नहीं बैठना चाहता ना किसी के साथ भाई। तो बाकी मैं तो कह रहा हूं, चलो जो दोस्त नहीं बैठना चाह रहा, बाकी जमातें मिलकर वो अपना कोई रास्ता निकाल लें यार। वो तो निकाल रही हैं। तो अगर वो निकाल रही हैं, अगर वो निकाल रही हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठा करके बिठा दे। किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा। अपने प्रोग्राम के जरिए मैं तो वैसे ही डे 1 से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ। जब से मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक्टिविस्ट होता था, मैं तो उस दिन से खिलाफ। मैं देखिए, मैं सिर्फ बुनियादी बात ये कह रहा हूं जो बात आपने भी शुरू में की है कि जी इन सबको इकट्ठे बैठ के कोई रास्ता निकालना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये सारे लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक आगे चले गए हैं कि उन्होंने सियासी इख्तलाफ को सियासी दुश्मनी का रंग दे दिया है। और उस सियासी दुश्मनी का रंग यह है कि हम एक दूसरे के ऊपर फतवे भी लगा रहे हैं। अब पाकिस्तान की सियासत जो है, जिनको इकोनॉमी के ऊपर चलना चाहिए था, वो ऑडियो वीडियो के ऊपर चल रही है, ठीक है ना। और जब ये खेल हम खेलेंगे, अगर एक पार्टी का एक बंदा दूसरी पार्टी के एक बंदे के ऑपरेशन के ऊपर उसकी सेहत की दुआ कर सकता है, तो मेरा ख्याल है इस मामले को थोड़ा सा और मसले के लिए भी आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाएं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन ये जो मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि बढ़ाएं, लेकिन दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो हॉकिश हैं, वो तो आके शाम को टॉक शो के अंदर जो गुफ्तगू करते हैं, वो तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दे रही ना।
ان میں سے ایک نے مبارکباد دی ہے. ویسے ایک مبارکباد دی ہے رانا ثناءاللہ صاحب روزانہ بیٹھ کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں. ویسے افتخار صاحب یہ معاملات اب جس طرف پولیٹیکلی چل پڑے ہیں, اب عمران خان صاحب کی اگر ویڈیو آتی ہے کہ وہ چل کر آ رہے ہیں تو اس میں ایک طرف کہا جاتا ہے, اور اس میں کچھ صحافی بھی شامل ہیں, کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو دائیں ٹانگ تھی, یہ تو اب بائیں ٹانگ پہ دکھا رہے ہیں. گولی لگی نہیں ہے, ڈرامہ ہے. یہ فضول باتیں ہیں, اس سے کچھ نہیں ملنا. گندم کا ریٹ اس سے کم نہیں ہونا, گھی کا ریٹ اس سے کم نہیں ہونا. بہت مسائل خراب ہیں, مسائل الجھتے جا رہے ہیں. افغانستان کا محاذ گرم ہو رہا ہے. وی آر گوئنگ ان اے ویری ڈیپ ٹربل. فار گاڈ سیک پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا. تو اگر پاکستان کے لیے اکٹھے ہونا تو پھر سلمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے, بیکاز ویسے تو لگتا ہے کہ سب اپنے پرسنل انٹرسٹ میں میں تو یہ کہہ رہا ہوں, یہ وہ کہ افتخار صاحب نے کہہ دیا کہ ہی از بین اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ فرام ڈے ون. دیکھیں ایک الگ چیز ہے, مثال کے طور پہ بہت سے معاملات کے اندر پس پردہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل نہیں کر رہی تھی. ابھی آپ مجھے بتائیے جو ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو مفاہمت کی کوشش کر رہے تھے, چار چیزیں اسٹیبلشمنٹ پاس رہی ہیں اور وہ رہیں گی. نہیں, میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں, افتخار صاحب نے جو ابھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو کوششیں کر رہے تھے, اس کو پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تو حاصل تھی نا, کہ بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملہ طے کر لیں. اس نے کوشش کی نا یار, اچھی بات ہے نا. میں کہہ رہا ہوں وہی کوششیں کریں, اس کو تعاون بھی ملا. دوسری جماعتوں نے بھی ریلیکسیشن دینے کو تیار ہیں. دیکھو اس کی وجہ ہے, یہ سیاست کس پہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسے پاکستان پہ کرنا چاہتے ہیں جس کے پاس اپنے جہاز پہ جو مال پڑا اس کے چھڑانے کے پیسے نہ ہو, پھر یہ مرضی. لیکن ہماری تو افتخار صاحب سنجیدگی کی حالت یہ ہے کہ اس وقت 80 رکنی کابینہ ہے, 26 بے محکمہ وزیر ہیں. پنجاب میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے لیے دے رہے ہیں, نئی گاڑیاں منگا رہے ہیں. ہمارے تو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر اس معاشی کرائسس میں بھی, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں چاہے فیڈرل گورنمنٹس ہوں, ہمارے ایٹیٹیوڈ تو نہیں بدلے نا. ہماری سنجیدگی تو یہ بتا رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ کے ارکان اسمبلی کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ دے کے اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا اکنامک کرائسس کا ریزولوشن ہے. احمد ولید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. احمد ولید صاحب, کون بچائے گا پاکستان؟ یہ اس کو خیر منسوب کیا جاتا رہا عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن ابھی خیر صورتحال تو یہی ہے نا کہ پاکستان کو بچانا ہے. افتخار صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں, سلمان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو پھر اس میں بیچ رستے کوئی ایسا حل نکلا جائے, جس طرح افتخار صاحب نے کہا ہے کہ جی اکٹھا بیٹھنا ضروری ہے, تو آپ نے بھی یہ کہا کہ اکٹھا بیٹھنا بہت ضروری ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. تو کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی فرکشن ہے, اس سے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہوگا. ہر کوئی اپنا پولیٹیکل ایجنڈا لے کر چل رہا ہے. اگر کسی کو یہ لگے کہ جی ہم جا کر حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے, اچھے ان کو اکنامک مشورے دیں گے, اور جب اگر اس سے اکانومی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر وہ پولیٹیکل پارٹی تو یہی کہے گی کہ دیکھیں ہم نے اکانومی کو ٹھیک کر دیا, تو ہم ان کے لیے مدد کیوں کریں, ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر کے کیوں اگلے الیکشنز میں یہ نیریٹو بیچنے کو دے دیں کہ جی ہم نے دیکھیں اکانومی ٹھیک کر دی. دیکھیں, ایک تو یہ کہ رانا ثناءاللہ جتنے بھی ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے اگر بات چیت چلنا شروع ہو جائے گی. آپ غور کریں کہ اگر یہ بات چیت شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ اگلی طرف جائے گا. اور افتخار صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ تمام معاملات کے اوپر کبھی نہیں ہو سکتا کہ کنسنسس ہو جائے. عمران خان صاحب ہی اس وقت ہیں ایک ہی پارٹی جو یہ چاہ رہی ہے کہ ہم نے ان سے گفتگو نہیں کرنی, بات چیت نہیں کرنی. حالانکہ دنیا بھر میں بہت سارے معاملات کے اوپر دنیا جو ہے ایگری کی, پارٹیز ایگری کی, انگلینڈ ہو, امریکہ ہو, بہت سارے ایشوز کے اوپر انہوں نے معاملات طے کیے کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے, اس کے اوپر ہمارا اتفاق ہے. لیکن ان کی کیا ڈیموکریسی ہم سے بہتر نہیں ہے؟ نہیں, ڈیموکریسی بہتر ہے, بہتری کرنی ہے نا. ڈیموکریسی اسی طرح سے بہتر ہوتی ہے. آپ آج کوئی جیسے اچھے دیں گے, آپ کی کوئی مقبولیت کم نہیں ہو جائے گی اگر وہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا؟ دنیا کی جو پارٹیز ہیں, امریکہ میں کئی سو سال سے نظام چل رہا ہے, 2 پارٹی سسٹم. تو وہاں پہ پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کی جب سپورٹ کر دیتی ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اگلی پارٹی اگلے 20 سال الیکشن جیت ہی نہیں سکتی. ایسا نہیں ہے. اگر انہوں نے سپورٹ کی ہے کسی معاملے کے اوپر, عراق کے اوپر یا کوئی اور معاملے کے اوپر, تو اگلی دفعہ الیکشن وہ جیت کی, دوسری پارٹی جیت گئی. یعنی آپ نے ایشوز کے اوپر کھیلنا ہے, اپنی انا کے اوپر نہیں کھیلنا. اپنی انا کو تھوڑا سا سیٹ پہ کریں, اور اب آپ ایشوز کے اوپر آئیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ نے جدوجہد کر لی, آپ نے ہر ایک کو الزامات لگا کر مسترد کر دیا, آپ نے جلسے بھی کر لیے, لانگ مارچ بھی کر لی, سارا کچھ کر لیا, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ اب آپ مین سیاست میں اپنا رول پلے کریں. دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں آپ کا نام اس میں بھی لکھا جائے گا کہ عمران خان نے اس وقت اپنی جو مقبولیت کے گراف پہ تھے ٹاپ پہ, اور اس وقت انہوں نے ایک ہیلپنگ ہینڈ دیا حکومت کو. تو کیا یہ ان کے لیے پلس پوائنٹ نہیں ہے؟ پلس پوائنٹ ہے اس کا.
یعنی انہیں چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے سارے معاملات، اب آپ دیکھیں کہ 3.5 سال 4 سال حکومت ان کی بھی رہی، اس کے بعد سے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے. سلمان صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پی ڈی این جو ہے ان کو آتے ہی یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ ہم کابینہ جو ہے بالکل مختصر رکھیں گے، ہم اپنے جو کھانے کے بل خود دیں گے، ہم گاڑیاں کم سے کم ڈرائیو کریں گے، اپنے جو جتنے خرچے ہیں اخراجات ہیں ان کو ہاف سے کم لے کے دکھائیں گے عوام کو کہ یہ ہم نے کر دیا ہے. اب آپ سے ہم امید لگا رہے ہیں، اب آپ سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کچھ ہیلپ آؤٹ کریں. تو یہ جو 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ میں بھی 10 ارب ڈالر بجٹ ہے. تو یہ معاملات جو ہیں کسی سٹیج پہ جانے ہیں. یعنی اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چوروں کے ساتھ بات نہیں کرنی، تو دیکھیں سیاست جو ہے نا، سیاست ایسے ہے کہ دنیا بھر میں ہر پارٹی اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھتی ہے، دوسری پارٹی کو بہت چور سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، ہر ملک میں سیاست اسی پہ ہوتی ہے نا کہ دوسری پارٹی کو گالیاں دیں گے تو ان کی کوئی ویلیو بنے گی. تو دنیا بھر میں سیاست ایسی ہی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پارٹی کے ساتھ، لیکن جو نیشنل لیول کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ بات کر لیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. آپ کی میرا خیال ہے لوگ جو ہے نا سپورٹ کریں گے اور حوصلہ افزائی کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایسے موقع پر پاکستان کے لیے یہ کام کیا کہ جب کوئی اور تیار نہیں تھا، یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ مطلب پیچھے ان کو دھکیلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ فور فرنٹ پہ آ گئے. ٹھیک، ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم جب واپس لوٹ کے آئیں گے تو آخری سیگمنٹ ہوگا، اس میں جو پنجاب کے ووٹ آف کانفیڈنس لینے والا معاملہ ہے اس پر اپنے اینالسٹ کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے افتخار صاحب، ووٹ آف کانفیڈنس آپ کو لگتا ہے یا آپ کے پاس معلومات ہیں کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کے نمبرز پورے نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ جی ہم 11 تاریخ سے بہت پہلے ہی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے بعد پھر ہم ووٹ آف کانفیڈنس پہ جائیں گے. میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کی ہے وہ یہی کرے گی. پرابلم یہ ہے کہ کیا اتنے ارب روپے کے جو ترقیاتی پیسے دیے گئے ہیں ایک ڈویژن کے لیے، کیا وہ ترقیاتی منصوبے یہیں پہ ادھورے ہی رہ جائیں گے، شروع ہی نہیں ہوں گے، کاغذوں میں رہ جائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب فیصلہ تو پی ٹی آئی نے کرنا ہے، بیکاز پی ٹی آئی ریئل اسٹرینتھ تو پی ٹی آئی کی ہے نا. صاف لیگ کے تو صرف 10 ہیں اپنا اس میں ووٹ ہیں. تو جو فیصلہ عمران خان کا ہوگا میرا خیال ہے اسی پر عمل ہوگا. اب وہ فیصلہ کب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے. تو نمبرز کی کیا پوزیشن ہے آپ کی معلومات کے مطابق؟ نمبرز پورے ہیں پی ٹی آئی کے؟ جی پی ٹی آئی کے نمبر کے بارے میں یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید اس میں سے کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ دو باتوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ دکھے گا. ایک ہے عدالت میں ایک چیز پینڈنگ اور ایک ہے ووٹ آف اپنا کانفیڈنس. دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگ. ایک ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ایک ہے ووٹ آف کانفیڈنس. اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا کھیل کرنا چاہتی ہے. فیصلہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے کرنا ہے، چودھری پرویز رئی نے نہیں کرنا. اور پھر اس کے بعد جو یہ دباؤ ہے چودھری پرویز رئی پہ کہ اسمبلی کو توڑو، کیا چودھری پرویز رئی اسمبلی توڑ سکتا ہے جبکہ اتنے اربوں روپے کا معاملات چل رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آپ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے؟ بالکل. کیا ان حالات میں فیصلہ کرتے وقت کیا مشکل نہیں آئے گی؟ بالکل صحیح. سلمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بظاہر تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ نمبر گیم میں پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی کا جو الائنس ہے ان کے کچھ نمبر کم ہیں، اور یہ اس لیے اس میں بظاہر بھی نہیں ہے بلکہ یہ اتنے کم ہیں کہ 186 پورے جی وہ 186 پورے نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کے برملا ٹی وی پر کہہ دیا ہے اور کہہ دیا کہ وہ چودھری پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے. کچھ لوگ ان کے ڈپٹی اسپیکر تھے وہ اور کچھ ایک جو لوگ چھوڑ گئے ہیں پارٹی، کل ایک ریاض صاحب ہیں وہ واپس پی ایم ایل این میں چلے گئے ہیں. تو بہت سی اس میں نظر تو آ رہا ہے کہ نمبر گیم کا کوئی مسئلہ ہے. اسی لیے عدالت کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ عدالت بھی اس معاملے کو لنگر آن کر دے گی. یعنی یا تو یہ بینچ ٹوٹے گا یا یہ کہ اگلی ڈیٹ دے دی جائے گی، کیونکہ اسمبلی توڑنا جو ہے بینچ ویسے کیوں ٹوٹے گا سر؟ جس وقت آپ نے اگر کسی چیز کو خراب کرنا ہے اور آپ نے کیونکہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پرویز لائی صاحب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، ان کی پوری کوشش ہے
کہ اسمبلی کو سیو کیا جائے. اور اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہے گی کہ چودھری پرویز الہی نے بھی کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, پرویز الہی خود بھی چاہتے ہیں, حکومت بھی چاہتی ہے, تو سب لوگ چاہیں گے نا کہ سسٹم کنٹینیو کرے. تو جب سسٹم کو کنٹینیو کرنا ہے تو کوئی راستہ تو نکالا جائے گا نا. جو عمران خان کی مہم جوئی ہے یا جو ایڈونچرزم ہے کہ جی اسمبلی تحلیل کر دی جائے, اس کے امکانات تو اب کم نظر آ رہے ہیں نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پنجاب اسمبلی کا معاملہ ہو یا کے پی کے اسمبلی کا معاملہ ہے, یہ کسی آئسولیشن میں تو نہیں ٹوٹنی. یہ تو ٹوٹنی ہے اس وقت جب کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی بڑا فیصلہ ہوگا کہ یس ہم یقینی طور پر ان اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہے. اگر وہ جانا ہے تو پھر اسمبلیاں بھی ٹوٹ جائیں گی, لیکن اگر نہیں جانا ہے تو پھر اسمبلیاں کیسے ٹوٹیں گی؟ پھر اسمبلیاں کسی نہ کسی شکل میں چلتی رہیں گی, اور یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ کی جو ساری پالیٹکس ہو رہی ہے وہ بھی آپ کرتے رہیں گے. تو اس لیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو اب 11 تاریخ کو اصل میں جو عدالت کا فیصلہ ہوگا نا, وہ ڈٹرمن کرے گا کہ جو پنجاب کی جو پالیٹکس کا اگلا وے آؤٹ ہے وہ کس طرف جائے گا, اور اس میں چودھری پرویز الہی کیا کارڈ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینیو کریں پنجاب میں؟ دیکھیں عمران خان صاحب ایک چیز چاہیں گے کہ اگر نیشنل الیکشن نہیں ہو رہا اور اگر اگلی الیکشن کی ان کی ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی کہیں سے بھی, اور وہ تو مطالبہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں, حکومت سے تو نہیں کر رہے ہیں, تو اگر اس معاملے میں کہیں بھی کوئی سپیس نہیں ملتی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ اسمبلی جو ہے وہ کنٹینیو کرے. پھر ٹھیک. اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی پرویز الہی صاحب تو پہلے ہی چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی مدت پوری کرے, کیونکہ ان کے پاس تو اتنی شاندار آفر ہے, یعنی پیکیج ان کے پاس موجود ہے چیف منسٹری کا, اپنے مخصوص اضلاع کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں, پرویز الہی صاحب نے 2008 میں بھی بہت ڈیولپمنٹ کے کام کروائے تھے, اور جب الیکشن ہوا تھا تو نتیجہ کچھ اور نکلا تھا. یہ جو ہمارے یہاں لوگوں کو خیال ہے نا, یوسف رضا گیلانی صاحب نے 220 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکج جو ہے نا ساؤتھ پنجاب کا, وہ صرف ملتان زون میں لگا دیا تھا, لیکن نتیجہ بھی نکلا تھا کہ باپ بیٹے سارے الیکشن ہار گئے تھے. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اس میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور عمران خان کیا کچھ کارڈ دکھانے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ سارا 11 تاریخ کو عدالت کا جو فیصلہ ہوگا وہی ڈٹرمن کرے گا کہ اس کا اگلا وے آؤٹ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے, ساری سیاسی قوتیں اپنے معاملات سیاسی فورم پر حل کرنے کی بجائے عدالتوں کا سہارا لے رہی ہیں. جی ہاں. اس وقت دیکھیے وہاں پر بھی حکومت میں چلے جائیں, اپوزیشن میں چلے جائیں, بار بار چیف جسٹس نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں چاہے وہ حکومت میں یا اپوزیشن میں اپنے فیصلے سیاسی فورم پہ کریں, بلا وجہ عدالتوں کی طرف ہر معاملے کو لے کے آئیں گے تو پھر مسائل تو پیدا ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ 11 تاریخ کو کیا چیز نکل کے سامنے آتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کی بات ہے وہ مجھے اب بہت کمزور پہلو نظر آتا ہے. کمزور پہلو. ٹھیک. احمد ولید صاحب, آپ کی کیا رائے ہیں, آپ کی کیا معلومات ہیں کہ کیا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, اور ووٹ آف کانفیڈنس پر پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے؟ نمبرز پورے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر نمبرز پورے نہیں ہیں تو پھر دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد پھر ووٹنگ ہوگی, دونوں طرف سے کینڈیڈیٹس پلیس کیے جائیں گے, جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا جائے گا. دیکھیں جی, پرویز الہی صاحب نے تو سیدھا اپنا گجرات میں اس دن کہہ دیا انہوں نے کہ جو ہم مشورے دے رہے ہیں وہی مشورے بہتر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیز جو ہیں مدت پوری کریں, اور عمران خان صاحب کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اسمبلیوں میں آئیں. اسمبلیوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے, جیسے افتخار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے آپ سیکھتے ہیں بھی ہیں, اور وہاں پہ آپ قوانین کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آئیڈیاز بہتر لاتے ہیں. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسمبلیز میں بیٹھیں اور قومی اسمبلی میں بھی واپس جائیں, اور یہاں پنجاب کی اسمبلی بھی چلنے دیں. اور جو عمران خان اکثر اوقات کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم نے اب سیکھا ہے, اب ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا. آپ دیکھیں کے پی کی حکومت ان کو 9 سال ہو گئے, اس میں ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, ہمیں تو قومی حکومت نہ ملتی تو اچھا ہو گیا ہمارے لیے, ورنہ تو ہمارا مسئلہ آنا تھا. تو بھائی مسئلہ یہی ہے کہ آپ اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہے, آپ بیٹھیں ادھر, قانون سازی دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور عوام کی بہتری کے لیے جو قانون سازی ہو سکتی ہے اس میں اپنا رول پلے کریں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی عمران خان جو ہے وہ اس لائن پر آ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے یہ نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ ان کے احساس ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اس طرح سے اگر حکومت توڑیں گے تو پرویز الہی صاحب الگ سے ناراض ہوں گے, تو آگے بھی جا کے تھوڑی سی مشکلات پیش ہو سکتی ہیں. ٹھیک. پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے کوئکلی افتخار صاحب آپ سے ایک اور سوال. کیا یہ جو مختلف تھیوریز چل رہی ہیں, تھیوری یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگلے الیکشنز کے بعد بنے گی کے پی کے میں, پنجاب ہوگا پی ایم ایل این کے پاس, سندھ ہوگا پیپلز پارٹی کے پاس, بلوچستان بھی پیپلز پارٹی کے پاس, اور وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب؟ I don't think Bilawal will be the Prime Minister. I don't think so. اس کی ایک وجہ is too young and he has to learn a lot. And he's learning a lot and he's doing very well. وہ اپنا جو اس کے ذمہ کام لگا ہے اس میں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ پنجاب کے اندر there will be a tough competition between the PTI and the Pakistan Muslim League Nawaz. It will not be very simple for both the parties. یہ بڑا میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں. اب میں یہ کلیم تو نہیں کرتا کہ میں انتخابی سیاست کے بارے میں کچھ جانتا ہوں, جو میرا تھوڑا بہت علم ہے
وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا، لیکن 11 کو جو فیصلہ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے اس کا بہت فار ریچنگ افیکٹ ہوں گے پنجاب کی پالیٹکس. جہاں تک رہا کے پی کے میں اتنی میجورٹی نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو جو پی ٹی آئی کے پاس آج ہے. اس میں جو پورا کا پورا مانسیرا کا جو علاقہ ہے یہاں پہ نتائج پہلے سے ذرا مختلف ہوں گے. سندھ ول اسٹے ود پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن اگر ایم کیو ایم یونائٹ ہو جاتی ہے تو نمبر آف سیٹ جو صوبائی اسمبلی کی ہیں وہ ایم کیو ایم اپنی اور بڑھا سکتی ہے. آپ نے کہا کہ بلوچستان ول گو ٹو پیپلز پارٹی. ویل لیٹ اس ویٹ اینڈ سی کہ وہ کیسے سارا کا سارا پیپل پارٹی کے پاس جائے گا، جبکہ وہاں پہ ایک تو جو وہاں کے سرداروں کی پالیٹکس ہے پلس جمعیت علماء اسلام کی جو پالیٹکس ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ افتخار صاحب آپ کا. بات کرنا جی احمد ولی صاحب. جی احمد ولی صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلاول اگر پرائم منسٹر بنتے، دنیا کے سیناریو چینج ہو گیا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، اور اس سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں پرائم منسٹر جو ہیں بڑے ینگ لوگ ہیں، اور ینگ لوگ جو ہیں آگے ہماری یوتھ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، ان کے مسائل میرا خیال ہے کہ کوئی ینگ بندہ ہی حل کر سکتا ہے. لیکن احمد ولی صاحب ابھی تک یوتھ کی نمائندگی کرتے بلاول صاحب یا ان کی چوائس بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک بات علی صاحب، یہ جو تھیوری آپ نے کہا ہے نا کہ یہ تھیوری چل رہی ہے، سوال یہ کہ یہ تھیوری پیش کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو مہم جوئی، ایڈونچرزم، الیکشن سے پہلے نتائج کو تیار کرنا، الیکشن سے پہلے حکومتیں بنانے کا جو کھیل ہے، خدا را اس پاکستان پر رحم کرے، بہت ہو گئی ہے. اور یہ الیکشن کو جانے دیں، الیکشن ہی ڈیٹرمن کریں گے کس کی کہاں حکومت بننی ہے. اگر الیکشن سے پہلے ہم نے حکومتیں بنانے کا کھیل کھیلنا ہے جو ماضی میں بھی کھیلا جاتا رہا ہے تو اس کے نتائج تو منفی ہوں گے. ہیلو کس نے کہا میرے دوست؟ مجھے تو نہیں پتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو سازشی تھیوری پیش کر رہے ہیں جس کا ذکر ابھی علی ممتاز صاحب نے کیا. میں نے تو بڑا کلیئر کٹ کیا ہے کہ پنجاب میں اتنا ایزی نہیں. نہیں، میں آپ کی بات سے تو اتفاق کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو سوال انہوں نے آپ کے سامنے رکھا تھا ایک تھیوری یہ چل رہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھیوری پیش کرنے والے کون ہیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا بیفور ہینڈ کچھ نہیں ہونا چاہیے. افتخار صاحب آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد ولی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. سلمان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.